صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے اور عظمت کے حوالے سے گزشتہ درس میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے کچھ وہ عظیم مناصب ہیں، مرتبے ہیں جو ہماری سمجھ، عقل اور فہم سے بالاتر ہیں، جنہیں ہم کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن بحیثیت ایک انسان کامل آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہی آپ علیہ السلام کی زندگی کا وہ رخ ہے جسے سمجھ کر انسانیت کو اس پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت ایک کامل انسان کے آپ علیہ السلام کی زندگی میں اخلاقیات بھی، گویا آج کے درس کا عنوان ہے عظیم پیغمبر کے عظیم اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر جاہل پیدا کیا۔ ارشاد خداوندی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہاری باڈی میں، تمہارے جسم اور بدن میں علم حاصل کرنے کے لیے 3 ذرائع رکھ دیے: کان، آنکھیں اور دل، دماغ۔ کان سے انسان سنتا ہے، آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے، دل اور دماغ سے غور اور فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ فرماتے ہیں تاکہ میری نعمتوں پر تم میری شکر گزار بن جاؤ۔ گویا انسان علم کے اعتبار سے دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ علم باہر سے انسان کے اندر ڈالا جاتا ہے، جبکہ اخلاق انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اخلاق پیدائشی ہوتے ہیں، انسان کی فطرت، انسان کی جبلت اور انسان کی تخلیق کے اندر ہوتے ہیں۔ مثلا جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو یا تو وہ ترش مزاج ہوگا، جذباتی ہوگا، یا تحمل والا ہوگا۔ تو انسان کی طبیعت میں یہ جو غصہ ہے یہ طبعی ہے، تخلیقی۔ اسی طرح انسان کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کا مادہ بھی انسان کے اندر طبعی ہے، نفرت کا مادہ بھی انسان کے اندر طبعی ہے، حیوانیت اور شہوت بھی انسان کے اندر طبعی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، کسی انسان کا بہادر ہونا، کسی کا بزدل ہونا، کسی کا خوش اخلاق ہونا، کسی کا بدخلق ہونا، کسی کا محبت کرنے والا ہونا، کسی کا نفرت کرنے والا ہونا، یہ تمام چیزیں جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں یہ انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ اخلاق انسان کے اندر نہیں ڈالے جاتے، ہاں اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں انسانیت کے بہترین اخلاق کی تکمیل کروں۔ تکمیل اس چیز کی جاتی ہے جس کا وجود پہلے سے موجود ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ اب آپ کہنا کہ میں نے مکان مکمل کرنا ہے، یعنی اس کی بنیادیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ کام ہوا ہے تو اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو گویا اخلاق انسان کے اندر موجود ہیں، ان کی تکمیل کی جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب اخلاق کی تکمیل کیا ہے؟ دیکھیے انسان کے اندر اللہ نے
جو تخلیقی طور پر، جبلی طور پر، پیدائشی طور پر جو اللہ نے اوصاف رکھے ہیں، ان میں بعض اوصاف حمیدہ ہے، اچھے اوصاف ہے جن کو اخلاق کریمانہ کہا جاتا ہے، اور کچھ اخلاق رذیلہ ہے۔ لیکن اخلاقیات پہ جب انسان غور کرتا ہے تو ایک چیز ایک وقت میں بری ہوتی ہے، وہی چیز دوسرے وقت میں اچھی ہوتی ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اخلاق کا استعمال ہے، اس کی حدود بتائی ہیں، اور انہی حدود کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے انسانیت کی طرف جو ہے مبعوث فرمایا۔ مثال کے طور پر غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور ہمیں کوئی بیان کیجئے، واعظ کیجئے، لیکن مختصر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ایاکم والغضب، اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ۔ تو غصہ پسندیدہ چیز نہیں ہے،